1948 میں اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟ وہ ہٹلر جو یہودیوں کو چن چن کے مار رہا تھا، انہوں نے آخر فلسطین میں پناہ کیوں لی؟ Two former American vessels carrying nearly 4,000 Jewish refugees arrive at the port of Haifa, Palestine. تھیوڈر ہرزل نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کب پیش کیا؟ سلطان عبدالحمید ثانی کی حکومت کے دوران یہودیوں نے ان کو کیا پیشکش کی؟ زمین سے محروم لوگوں کے لیے لوگوں سے محروم زمین، یہ ایجنڈا کب پھیلایا گیا؟ یہودیوں نے آخر کیسے یورپ کی مدد سے فلسطین میں اپنا علیحدہ ملک بنا ہی لیا؟ دوستو، یہودیوں کی تقریباً 3000 سال پرانی ہسٹری بھی اس سیریز میں چلے گی، لیکن اس ایپیسوڈ میں ہم جو پچھلی ایک صدی میں واقعات گزرے ہیں ان کو کنسائز کر کے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہودیوں کا شروع سے بزنس مائنڈ ہے، وہ پیسے کی پاور کو سب سے پہلے اچیو کرتے ہیں۔ تقریباً اکثر ادوار میں یہودی امیر ہی ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہودیوں کا شمار امیر ترین لوگوں میں اور امیر ترین کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم فوراً مدعے پہ کہ اسرائیل کنٹری بنانے کی بنیاد کہاں پہ رکھی گئی؟ 1898 میں ایک یہودی تھیوڈر ہرزل نے سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس رکھی اور وہاں پہ ایک تحریک کا آغاز کیا، زائنسٹ کا، یعنی صہیونی کانگریس، یعنی ایک جماعت بنی، ایک پارٹی بن گئی۔ اسی کانفرنس میں انہوں نے اپنے ملک کا نام منتخب کیا، اسرائیل، چونکہ یہودی بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں تو دیٹس وائی۔ یہ تمام انسانوں میں خود کو سب سے عظیم خون سمجھتے ہیں، سب سے عظیم نسل، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں نہیں ہرا سکتا۔ یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس ہوگا۔ خیر، اسی ایپیسوڈ میں انہوں نے اپنا ایک جھنڈا بھی منتخب کیا۔ جھنڈے میں جو ستارہ ہے اسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ستارے سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی داؤد علیہ السلام نے بھی فلسطین میں حکومت قائم کی تھی۔ دوستو دیکھا نا، ہر لائن کے پیچھے ایک سٹوری ہے جو اسی سیریز میں انشاءاللہ آگے آئے گی۔ خیر، اس کانفرنس میں لوگوں نے کہا کہ ستارہ تو ٹھیک ہے لیکن نیل اور فرات کہاں پہ ہے؟ مسٹر ہرزل، ہماری ریاست کا پرچم کہاں ہے؟ نیل اور فرات کہاں ہے؟ نیل اور فرات بھی ہونے چاہیے۔ ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل، ریاست اسرائیل۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہودی صرف مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے، وہ پوری انسانیت سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ عیسائیوں سے بھی ویسے ہی نفرت کرتے ہیں۔ خود کو عظیم نسل سمجھتے ہوئے وہ باقی ہر ایک کو حقارت کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ تمام یہودی ایک جیسے ہیں، یہودیوں کی یہ قسم باقی تمام یہودیوں کو یہی کہتی ہے کہ تم سب کے سب اپنے اصلی مقصد سے پیچھے ہٹ گئے ہو، اور مقصد کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنا کے دجال کے لیے راہیں ہموار کرنا، جو کہ میں آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں۔ خیر، اسرائیل کو قائم کرنے کے لیے کچھ نے مشورہ دیا کہ ہم ارجنٹینا جا کے یہ ریاست قائم کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یروشلم ہی ہمارا عظیم قدیم شہر ہے، یہ ہماری ہی زمینیں ہیں جو ہم سے چھینی گئی تھیں اور ہم انہیں واپس لیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمین کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا ہے، لیکن پرابلم یہ تھی کہ اس وقت ان زمینوں کے اوپر سلطنت عثمانیہ کی خلافت چل رہی تھی اور سلطان عبدالحمید ثانی اس وقت خلیفہ تھے۔ تھیوڈر ہرزل کے پاس چونکہ امیر ترین یہودیوں کی سپورٹ تھی تو ہسٹری کے ریکارڈز کے مطابق وہ تقریباً 5 مرتبہ سلطان عبدالحمید سے ملا اور ہر بار بہت زیادہ لالچ، بہت زیادہ منافع بخش چیزیں پیش کی گئیں۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کی روسیوں کے ساتھ ابھی جنگ ختم ہی ہوئی تھی اور سلطنت عثمانیہ کے اوپر کافی بوجھ، کافی قرضہ بھی چڑھا ہوا تھا۔ تو تھیوڈر ہرزل نے کہا کہ ہم آپ کا سارا قرضہ اتار دیں گے۔ کین یو امیجن یہودی کتنے امیر تھے اس وقت بھی؟ تھیوڈر ہرزل نے کہا کہ ہم آپ کا سارا قرضہ اتار دیں گے، بس ہمیں یروشلم میں زمینیں دے دیں۔ سلطان عبدالحمید چونکہ یہودیوں کی فطرت اور منصوبے سے بخوبی واقف تھے، ان کے پاس قرآن مجید کی تعلیمات پہنچی تھیں، انہیں پتا تھا کہ یہودی پہلے بھی فساد مچا چکے ہیں، اب بھی پھیلائیں گے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ زمینیں خون دے کر لی گئی ہیں اور خون دے کر ہی واپس لی جائیں گی، اور میں ان زمینوں کا مالک نہیں ہوں، میری عوام ان زمینوں کی مالک ہے، لہٰذا میں یہ زمینیں نہیں دے سکتا۔ اور باقاعدہ سلطان عبدالحمید نے ایک نوٹس جاری کیا کہ کوئی بھی یہودیوں کو فلسطین میں اور بیت المقدس کے قریب زمینیں نہیں بیچے گا، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ تھیوڈر ہرزل سمجھ گیا کہ نہیں، اب ہمیں یہاں پہ ریاست قائم کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور یقین کریں دوستو، انہوں نے صرف انتظار نہیں کیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ سب کیا۔
چونکہ میں نے آپ کو بتایا یہودی اتنے امیر تھے کہ وہ ایک سلطنت کا پورا قرضہ اتار سکتے تھے، تو وہ یہودی برٹش کے پاس گئے اور ایک معاہدہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا جائے، ہم آپ کو پیسے سے سپورٹ کریں گے اور اس کے بدلے میں ہمیں صرف چاہیے فلسطین اور القدس کی زمینیں۔ تب پھر پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا۔ تب چونکہ برٹش جیت گیا تھا اور فلسطین سمیت ارد گرد کے کافی ملکوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا، اور یہاں پہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ برٹش نے یہودیوں کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ نبھایا اور 1917 میں ایک بیلفور ڈیکلریشن ایشو کیا گیا جس میں دنیا بھر کے تمام یہودیوں کو کہا گیا کہ آپ فلسطین میں جا کے رہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور چیز وائرل کی گئی، زمین سے محروم لوگوں کے لیے لوگوں سے محروم زمین، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کو چونکہ تمام دنیا ناپسند کرتی تھی تو اس ناپسندیدگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ایجنڈے کیے گئے۔ اس کے بعد یہودی فلسطین میں آ کے بسنا شروع ہو گئے اور یورپین سپاہی ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، یعنی کوئی مسلمان یا کوئی گروہ ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن پھر بھی بہت زیادہ یہودیوں نے فلسطین میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر ایک یہودی نے اپنا گھر، اپنا بزنس سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے فلسطین جانا تھا۔ یہودیوں نے باقی پوری دنیا کے یہودیوں کو یقین دلایا کہ ہم ریاست بنا لیں گے، آؤ تو صحیح، لیکن اکثر یہودیوں نے یقین نہیں کیا، کیونکہ یہودیوں کی تاریخ پچھلے 2000 سال سے ذلت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے یہودیوں کے مقدر میں ذلت لکھی ہوئی ہے، وہ پچھلے 2-3 ہزار سالوں سے بھٹک رہے تھے، ذلیل ہو رہے تھے، تو اکثریت یہودیوں کو یقین نہیں آیا کہ ہم کیسے اپنا ملک بنا سکتے ہیں، تو اس لیے اکثر یہودی جو پوری دنیا اور خاص کر یورپ میں آباد تھے اور سیٹل تھے، انہوں نے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا۔ تو یہاں پہ تھیوڈر ہیرزل اور اس جیسی آئیڈیالوجی رکھنے والے باقی یہودی جنہیں زائونسٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ صہیونیت، تو ان زائونسٹ کو باقی دنیا کے تمام یہودیوں کے اوپر غصہ آیا کہ یہ اپنا مقصد بھول بیٹھے ہیں، ہم انہیں ان زمینوں میں بلا رہے ہیں جن زمینوں کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ خیر سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد بھی زائونسٹ کا اس طرح چونکہ مقصد پورا نہیں ہوا جس طرح وہ چاہ رہے تھے، تو آف کورس انہوں نے اپنی پلاننگ جاری رکھی، کیونکہ ریاست تو انہوں نے ہر حال میں بنانی ہی بنانی تھی۔ صہیونی جیسا کہ آپ کو بتایا بہت مالدار تھے، انہوں نے برٹش کو پیسے سے سپورٹ کیا اور بدلے میں برٹش نے صہیونیوں کو سیاسی اور فوجی مدد دی۔ خیر اسی دوران ایک علیحدہ ہسٹری ہے، ایک نازی پارٹی بن رہی تھی جس کا لیڈر تھا اڈولف ہٹلر، جو کہ یہودیوں کو چن چن کے مار رہا تھا، ڈھونڈ کے مار رہا تھا، وہ ان کا جانی دشمن تھا۔ اس نے عہد کیا ہوا تھا کہ میں نے یہودیوں کو پوری دنیا سے مٹا دینا ہے۔ ہٹلر نے بہت جلد یورپ کی جگہوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا اور جس علاقے پہ وہ قبضہ کرتا جا رہا تھا وہاں کے یہودیوں کو چن چن کے مار رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کو آگ سے جلاتا بھی تھا۔ ہٹلر نے چونکہ یورپ پہ تو حملہ کیا ہی تھا، ساتھ میں روس پہ بھی کیا تھا، تو اس چیز سے ایک طرح سے صہیونیت کو فائدہ پہنچا۔ یورپ کے یہودی ہٹلر کے خوف سے بچنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ یہ تقریباً کوئی 1933 کے بعد کی بات ہے، تب زائونسٹ ایکٹیو ہو گئے اور پورے یورپ میں ایک بیان جاری کیا گیا کہ جو یہودی فلسطین میں جا کے آباد ہوں گے انہیں لاکھوں روپے بھی دیے جائیں گے اور وہاں پہ پراپرٹی یعنی کہ جگہیں بھی دی جائیں گی۔ یہ آفر صرف اور صرف فلسطین جانے والے یہودیوں کے لیے ہے۔ چونکہ تب اخباروں کا زیادہ دور تھا تو یہ ساری چیزیں اخباروں میں درج کی گئیں، تو آخر کار یورپ کے تمام یہودیوں کو وجہ بھی مل گئی اور فائدہ بھی مل رہا تھا۔ تو پھر آخر کار یہودیوں نے بحری جہازوں کے ذریعے فلسطین میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اس واقعہ کے بعد فلسطین میں کافی زیادہ یہودی آباد ہو گئے۔ جتنی آبادی ایک ریاست قائم کرنے کے لیے چاہیے تھی اتنی آبادی یہودیوں کی فلسطین میں ہو گئی۔ لیکن اب پرابلم یہ تھی کہ فلسطین کی زمینیں کوئی خالی زمینیں نہیں تھیں، وہاں پہ آلریڈی مسلمان فلسطینی لوگ رہ رہے تھے، بھلے ہی حکومت وہاں پہ برٹش کی تھی لیکن وہ زمینیں مسلمانوں کی تھیں۔ تو تب برٹش نے ایک یہودی آرگنائزیشن بنائی، ہگانا۔ جی ہاں یہ ہگانا ہے، کچھ لوگ اسے ہگنا بھی پڑھتے ہیں۔ خیر اس آرگنائزیشن کا مطلب تھا ایک فوج بنانا، چونکہ ایک ریاست قائم کرنے کے لیے اس کی ایک آرمی ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں یہ سب کچھ ایک دن میں یا اچانک نہیں ہوا۔ فار ایگزامپل 1933 کے وقت یہودیوں نے یہاں پہ ہجرت کی، اس کے بعد کافی سال لگ گئے، یہودی وہاں پہ پاورفل ہونا شروع ہو گئے، یہودی وہاں پہ ہتھیاروں کا لین دین کر رہے ہیں، پراپر مسلح ہو رہے ہیں، پراپر اپنی ایک آرمی تیار کر رہے ہیں۔ تب جا کے فلسطینیوں کو معلوم ہوا کہ یہ یہاں پہ رہنے نہیں آئے، یہ یہاں پہ قبضہ کرنے آئے ہیں۔ آف کورس فلسطینی اپنی پراپرٹی یہودیوں کو بیچ رہے تھے، اور یہودی چونکہ بہت امیر بھی تھے، لیکن جب مسلمانوں کو واضح پتہ چل گیا تو ایک واضح ریزسٹنس آئی۔
یہودی چونکہ اپنی مسلح فوج بنا چکے تھے تو مسلمانوں نے بھی وہاں پہ مسلح فوج بنانی شروع کر دی، اور تب سے پھر یہ لڑائیاں جنگیں ہوتی رہیں، اور یہ لڑائیاں 1948 تک اسرائیل کے قیام تک ہوتی رہیں۔ اور چونکہ وہاں پہ برٹش فوج بھی موجود تھی اور آف کورس وہ یہودیوں کا ساتھ دیتی تھی، ان کو تحفظ دیتی تھی، اور اگر دیکھا جائے تو تب سے لے کے آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے کہ یہودی حملہ کرتے ہیں اور امریکہ ان کی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ خیر یہ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اسی سیریز میں آئیں گی، ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ 1948 تک اسرائیل کے قیام تک بھی یہی ہوتا تھا کہ فلسطینیوں اور یہودیوں کی لڑائی میں یورپ کی مدد آ جاتی تھی۔ یہودیوں اور یورپ کے ظلم، ناانصافیوں، چالاکیوں نے فلسطین میں اپنی ایک مکمل آرگنائزیشن قائم کر دی تھی، یعنی انہوں نے فلسطین کے ہر خاص علاقے میں اپنی مسلح فوج آرگنائز کر کے اچانک 14 مئی 1948 کو اعلان کر دیا کہ اسرائیل اپنی ایک ریاست قائم کر چکا ہے۔ تو اس کے رد عمل میں فلسطین کے ارد گرد تمام عرب ممالک مصر، جارڈن، سیریا، عراق اور لبنان نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا، اور تب 1948 میں عرب ورسز اسرائیل وار سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد کی کہانی بھی اور اس سب سے پہلے کی ہزاروں سال پرانی کہانی بھی اس سیریز میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ اس ایپیسوڈ کا مقصد تھا آپ کو ایک سکیچ دینا کہ یہودیوں نے آخر کیسے اتنے کم عرصہ میں اپنی پلاننگ اور چالاکی سے اپنی ریاست قائم کر لی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہودی کیوں خود کو سب سے عظیم نسل مانتے ہیں، وہ آخر کیوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہودی نعوذ باللہ اللہ کو بھی ہرا سکتا ہے۔